لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ آپ کے سامنے گزشتہ چند خطبات سے تربیت اولاد کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ یہ موضوع، یہ مضمون نہایت اہمیت کا حامل ہے اور ہم میں سے اکثر و بیشتر اس مضمون اور اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اولاد اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء نے بھی دنیا کے اندر کبھی دنیا کا مال اللہ سے نہیں مانگا۔ ہاں، استثناء موجود ہے، حضرت سلیمان نے بادشاہت مانگی اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے، لیکن دنیا کے مال و متاع سے انبیاء کو رغبت نہیں ہوتی۔ لیکن اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ انبیاء بھی کہہ اٹھے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ اولاد دے دے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اولاد دے دے، تنہا مت چھوڑنا، نبی کہہ رہا ہے۔ اور اس اینگل کو ذرا اس طرح دیکھیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب نبیوں کو بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم اِنَّا نُبَشِّرُكَ کا کیا مطلب؟ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ انبیاء کو بھی اس کی خوشخبری دے رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے۔ گویا اس میں تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اولاد نعمت نہیں، اولاد اللہ کا فضل نہیں، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر نبیوں کو بھی اللہ اولاد پیدا ہونے کی خوشخبری سناتا ہے، بشارت دیتا ہے، تو بتائیے اس کے نعمت اور خوشخبری ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال اور مغالطہ موجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں؟ معاذ اللہ، اولاد تو اللہ سے مانگ لی، اللہ نے دے دی، جب دے دی اب اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیے۔ اولاد اللہ نے دی، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، مانگ کے اللہ سے لے تو لی، لیکن جب پرورش اور تربیت کا مرحلہ آیا تو اس سے غافل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع، تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ جتنی بڑی نعمت ہو، اگر ایک نعمت چھوٹی ہے، اللہ نے کسی بندے کو چند روپے ہی دیے ہیں، کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، ابھی امیر لائنوں میں کھڑے ہوں گے، اس سے حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ غریبوں کو 500 برس پہلے ہی جنت مل رہی ہے، جس کو جتنی کم نعمت ملی ہے اتنا کم حساب ہونا ہے۔ اور اگر یہ نعمت اتنی بڑی ہے اولاد کی، تو آپ اور میں سمجھتے ہیں ہمارا اس بارے میں حساب نہیں ہونا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ مجھ سے، آپ سے، اللہ کی قسم اس بارے میں بھی سوال ہونا ہے، آپ نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، کتنا ٹائم دیا، یا ان کو بوجھ ہی سمجھتے رہے۔ حیران کن اور دکھ کی بات ہے، بہت سے ماں باپ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اولاد کی کثرت ہو جائے اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے، اگر حقیقی معنوں میں تجزیہ کیا جائے اور اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت کر دی تو یہ تو آپ کے لیے جنت کمانے کی فیکٹری ہیں۔ عام بندہ کسی کی تبلیغ سے متاثر ہوا، راہ راست پہ آ گیا، یہ ثواب تبلیغ کرنے والے کو مل گیا، اس کے بعد اس نے نیکی کا عمل کیا، کسی اور سے متاثر ہو کے، کوئی کتاب پڑھ کے، کوئی خطبہ سن کے، جس سے وہ متاثر ہوتا جا رہا ہے، نیکی کا عمل کرتا جا رہا ہے، اس کے کھاتے میں ثواب ڈلتا جا رہا ہے۔ لیکن اولاد ایک ایسی نعمت عظیم ہے، ایسی نعمت عظیم ہے، اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے، چاہے وہ والد سے اس نے سیکھی ہو یا نہ سیکھی ہو، صرف تربیت کے نتیجے کے اندر ہی، اس کی پرورش کے نتیجے کے اندر والدین کا یہ حق اتنا بڑا ہے اولاد کے اوپر۔ اولاد اپنی زندگی میں جو بھی نیکی کرتی ہے، والدین دنیا سے چلے جائیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، قبر کے اندر بھی بندے کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ کیا ہوا، میں نے تو یہ نیکی کا کام کیا نہیں تھا، جس کی روشنی، جس کا نور، جو مقام مجھے اب نظر آ رہے ہیں، تو نے نہیں تھا کیا، لیکن تیرا ایک بیٹا تھا،
تیری ایک بیٹی تھی جس کی تو نے اچھی تربیت کی، آج وہ عشاء کی نماز میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے اس لیے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اولاد کی ہر نیکی کا اجر و ثواب والدین کو ملتا ہے۔ بتائیے یہ نعمت ہے کہ رحمت ہے؟ ہاں رحمت اس انداز میں ضرور ہے اگر آپ اس کی تربیت سے غافل ہو گئے، اور تربیت سے غافل ہونے میں پہلی بات انسان اولاد کو بوجھ سمجھے، یہ تربیت سے غافل ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، نبی کریم ابھی حجرے میں نہیں ہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ نے اس عورت کے پاس 2 بچیاں دیکھی۔ حضرت 2 روایات ہیں، بلکہ 3 روایات ہیں، تینوں کے الفاظ مختلف ہیں، تینوں آپ کے سامنے مفہوماً رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اس عورت کی گود میں 2 بیٹیاں دیکھیں، ان کو 2 کھجوریں عنایت کی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا عورت تھکی ہوئی ہے، عورت سفر کی تھکان میں ہے، عورت بھوک سے ہے، لیکن 2 کھجوروں کو پکڑتی ہے، ایک بیٹی کے منہ میں ڈالتی ہے، ایک دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالتی ہے، اور دیگر روایات کے الفاظ کیا ہیں، 1 کھجور دی، اور تیسری روایات میں تیسری کھجور دی۔ تینوں کی تطبیق یہی ہے کہ 2 کھجوریں پہلے دیں اور اس کے بعد 1 کھجور دی کہ اب عورت کھا لے۔ 2 بچیوں نے کھا لی ہے، اس عورت نے وہ تیسری کھجور کھانے کا ارادہ کیا کہ بچیاں اپنی پہلی کھجوریں ختم کر چکی ہیں، اس عورت نے اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی، آدھا ٹکڑا دوسرے بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ نبی کریم آئے، حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عجیب واقعہ سنایا۔ آقا اتنی تھکی ہاری تھی، اتنی بھوک سے تھی، اتنی مصیبت میں تھی، لیکن قربان جاؤں اس کی مامتا پر، میں نے اس کو کھجور دی، اس نے تقسیم کر کے بیٹیوں کے منہ میں ڈال دی۔ نبی محترم نے کتنی عظیم بشارت دی، کہا اللہ کی قسم اس کے اس عمل کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ آپ اور میں اولاد تو پیدا کر لی، پھر ان کی تربیت سے غافل، پھر ان کو کھلانے پلانے سے غافل۔ خاص طور پہ یہ ہمارا طرز عمل بیٹوں کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ طرز عمل بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ بیٹیوں کو تعلیم بھی برے اسکولوں میں، بیٹیوں کی تربیت کا انتظام بھی سست، بیٹیوں کی خوراک کا انتظام بھی سست، بیٹیوں کے کھلونوں کا انتظام بھی کم۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اور مجھے بشارتیں دے رہے ہیں کہ جو 2 بچیوں کی کفالت شادی تک کرتا رہتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنت میں ہمسایہ ہوں گا۔ میں اور آپ حقیقت کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت غافل ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں تربیت تو، اگر حقیقی بات کی جائے نا، تو تربیت تو شادی سے قبل بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی اولادوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتخاب کرنا۔ اس حدیث کے اندر تربیت اولاد کا پہلو محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم کہنا کیا چاہتے ہیں، ایسی جگہ رشتہ کرنا، رشتے 4 بنیادوں پہ ہوتے ہیں، اور کون سی بنیاد نبی کریم نے سلیکٹ کی؟ نیکی کی بنیاد پہ رشتہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے پوری تربیت اولاد کا ایک سسٹم چلنا ہے۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اسلام میں تو تربیت اولاد وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب انسان اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو شیطان لعین کے شر سے بچا، بھی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اگر حمل ہو جائے، ہمارے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ حمل کے اندر عورتیں زیادہ قرآن پڑھا کرتی تھیں، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ میں کیوں نہ قرآن پڑھوں، کہ میری ماں جب حاملہ تھی وہ ایک دن میں 10 پارے پڑھ لیا کرتی تھی، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں۔ تركت هواي تركت بضاعتي دنياي تركت هواي